اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے 180، 176 سے لے کے 180 تک۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوا کرتے تھے جب آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے، دین کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں دلاسا دے رہے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، آپ کو غمگین نہ کرے یہ بات کہ وہ لوگ یسارعون فی الکفر، کہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی کفر کے کاموں میں تو بڑی جلدی کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹتے ہیں، تو یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو، اللہ کے دین کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو ایک اور جگہ پہ بھی، بلکہ 2-3 جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بہتری کا بھی سوال کرتے ہیں، آخرت کی بہتری کا بھی سوال کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کے بندے ہیں، جاہ و جلال کے بندے ہیں، وہ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو دنیاوی طور پہ ان کو، اس کو بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، دنیاوی طور پہ بہت زیادہ آگے ہے، تو آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو دنیاوی طور پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و متاع ہے، ساری نعمتیں ہیں، تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ان کے ساتھ اس وجہ سے کرتا ہے یہ کہ تاکہ یہ کفر میں اور بڑھ جائیں، تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو، دنیا میں ہی سارا کام کر لیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ تو ہمیں جتنا زیادہ ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں، اتنا اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی مانگنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ کہی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمانا، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا مطلب اپنا لیا، یعنی ایمان کو بھی اپنا سکتے تھے، ایمان کو نہیں اپنایا، کفر کو اپنا لیا۔ مزید سادہ اور آسان ان الفاظ کو کرنا ہو تو ان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑ کے گناہ کرتے ہیں، نیکی والی زندگی نہیں اپناتے بلکہ گناہ والی زندگی اپناتے ہیں، نیکی مفت میں نہیں لیتے اور گناہ خرید کے لے لیتے ہیں۔ نیکی جو ہے وہ مفت میں مل رہی ہے، اور گناہ جو ہے خریدنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، وہ لگائیں گے لیکن نیکی کی طرف نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو اپناتے ہیں، کفر کو خریدتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو وہ ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب ہے۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لوگو تم سارے کے سارے، جن بھی انسان بھی، سارے کے سارے نیک بن جاؤ، سارے کے سارے نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا تمہاری نیکی سے، اور تم سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ، فاسق و فاجر بن جاؤ،
اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کا کوئی بزنس نہیں ہے. اللہ کا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو انسانوں کا ہوتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کام ٹھپ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہو جائے. اللہ کا ایسا سسٹم نہیں ہے. اور اسی حدیث میں مزید فرمایا لوگو, جن بھی انسان بھی پچھلے بھی اگلے بھی سارے کے سارے تم ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ, ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ تم سب کو تمہاری خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کرے ہمیں یہ عقائد اور یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصول امہال, قانون امہال, مہلت اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں, اس کیا اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو مہلت کیوں دی جاتی ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہرگز بھی کافر لوگ یہ گمان نہ کریں, انما نملی لہم, کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں, خیر لانفسہم, ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم, ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں, لیزدادوا اثما, تاکہ گناہوں میں اور زیادہ ہو جائے. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی موقف کو, اسی موضوع کو کافی جگہ بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی, آپ کو یہ کافروں کا شہروں میں پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ, اس مال و دولت کے ساتھ ان کو عذاب میں مبتلا کرے. مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے. تو اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا حکمتیں ہیں. بعض دفعہ نیک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو آزمائشیں آ رہی ہیں, اور جو لوگ اللہ کے مطلب برے بندے ہیں, جو گنہگار ہیں, ان کو مہلت پہ مہلت دی جا رہی ہے. ان کا جو ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کے اوپر عذاب نہیں آتے. ہمارے اوپر بیماریاں آ رہی ہیں, تو ان کو کیوں نہیں پوچھتا. اور بعض دفعہ ایسے لوگ جو مال و دولت میں ہوتے ہیں اور جن کو کوئی بیماری کو پریشانی نہیں ہوتی, وہ تکبر میں آ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ڈگریاں ہیں, دولت ہے, شان و شوکت ہے, تو اس لیے ہے نا کہ اللہ ہم سے خوش ہے. یہی یہودی کہتے تھے کہ اللہ کی خوشی کی علامت یہ ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خوش ہے تمہارے اوپر؟ تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, اللہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے, اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا. دنیا کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں. ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھے کہ کافروں کو جو مہلت دی جا رہی ہے, ایک اور حدیث سے اس مسئلے کو سمجھے, مہلت دینے والے مسئلے کو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہیں. اللہ ان سے پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جن لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو دنیا میں آزمائشیں دیتا ہے, اور دوسرا جو انہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے. ان کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے, چھوٹی موٹی بے عزتی ہو گئی, نکلوا دیے گئے, یا کوئی کہیں ایک مسئلے ہو سکتے ہیں, بیماری آ گئی, بچوں کو بیماری آ گئی, دکھ آ گیا, ٹینشن آ گئی, اس کو دنیا میں ہی جیسے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے. اور جیسے اللہ محبت نہیں کرتے, جیسے اللہ نفرت کرتے ہیں, اس کی سزا کو کیا کرتے ہیں, آخرت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, پینڈنگ کر دی جاتی ہے, اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اللہ اکبر کبیر. تو بہتر کون ہے پھر؟ جس کو دنیا میں سزا مل گئی, وہ صاف ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو حدیں ہوتی ہیں, کسی نے زنا کیا اس کے اوپر حد جاری کی, ایک عورت نے کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی, مار کے اس کو شہید کیا گیا. تو ایک صحابی نے کچھ برا لفظ کہا, کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اس نے توبہ ایسی اتنی عظیم کر لی ہے, یہ اتنی پکیزہ اس کی توبہ ہے کہ اگر پورے مدینہ کے
لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ کافی ہے. تمام لوگوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ کافی ہے. فرمایا کہ اس نے توبہ بڑی اچھی کی ہے, توبہ بڑی پاک کی ہے, بڑی پاک صاف توبہ کی ہے. تو گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے جب تکلیف آتی ہے, جب بیماری آتی ہے, جب پریشانی آتی ہے. تو یہاں سے کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ گناہ, پریشانیاں, ٹینشن, مصیبتیں, تکلیفیں اس وجہ سے آتی ہیں جو گناہ ہو گئے ہیں ان کا کفارہ ہو جائے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیتا ہے, ان کی دنیا میں نہیں مل رہی, آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے, وہ تو برے ہیں, نکمے ہیں, ان کو تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. تو جب دنیا میں اگر مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں آ رہی ہیں تو صبر کرنا چاہیے. اللہ کے اوپر کبھی بھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضا. پرندے کو جب اڑایا جاتا ہے, شروع میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے, پھر اڑتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرے لیے مشکل ہے, شاید ماں نے میرے ساتھ برا کر دیا. برا نہیں کرتی, وہ صحیح کرتی ہے. اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بری چیز ہے لیکن اس کے لیے صحیح ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عسیٰ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے تم اس کو بڑا پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو, اور ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے. کون پاک ہے؟ یہاں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے, اس کے اوپر مشکلات ڈالی جاتی ہیں تاکہ پاک صاف ہو جائے. ایک تو علیحدہ علیحدہ ہو جائے, پتہ چل جائے منافق کون ہے اور اللہ کا بندہ کون ہے. اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ وہ خواہشات کی طرف نہیں دیکھے گا. جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا اس سوسائٹی میں. کیسے جیے گا وہ جب تک مشکلات کو اپنے اوپر ڈالے گا نہیں. جب نفس کے خلاف چلے گا تو یہ مشکل تھوڑی ہے, یہ بہت بڑی مشکل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کے اوپر مطلع نہیں فرماتا, یہ اللہ کے کام ہے. لیکن ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض غیب کی چیزیں بتا دیتا ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اصل غیب اللہ ہی جانتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ. اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ایسے لوگوں کو ہرگز بھی گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس میں سے جو بخل کرتے ہیں ہوا خیر اللہم, ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز یہ گمان نہ کریں. بل ہوا شر اللہم, بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے. جو کنجوسی کر رہے ہیں, جو پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے انتہائی برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. ان کو طوق پہنایا جائے گا قیامت والے دن جو بخل کیا کرتے تھے, جو کنجوسی کیا کرتے تھے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے میراث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہے قیامت والے دن طوق پہنایا جائے گا, اور قیامت والے دن جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے, خصوصی طور پہ فرضی اور نفلی بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا رہے اور برکات ملتی ہیں. فرمایا کہ ایک سانپ کو لایا جائے گا, اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ دور پھینکے گا تو وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. تو دنیا میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا, اب سنبھال کے رکھ مجھے اپنے گلے میں. وہ اس کو کاٹے گا, ڈسے گا قیامت والے دن. اور اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ اللہم اعطی منفقا, اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا, اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دے, ضائع کر دے, اس کے مال کو برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے پیسے بچا لیے ہیں. نہیں, وہ غلط کرتے ہیں, صحیح نہیں ہے, ان کے لیے برا ہے. جو خرچ کرے گا اسے فرشتوں کی دعا ملے گی, برکت ملے گی, گناہ معاف ہوں گے, مال پاک ہوگا. نہیں خرچ کریں گے گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے, برکت نہیں ملے گی, اور فرشتوں کی بد دعا اور لوگوں کی بد دعا جن کا حق ہے اور دیتا نہیں ہے, کتنا زیادہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔